یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے کہ آج بزم نوری کی یہ 212ویں محفل یہاں منعقد ہوئی اور اس کا عنوان صبر کی اہمیت اور فضیلت یہ منتخب کیا گیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہر محفل کسی نہ کسی عنوان خاص کے ساتھ کہیں نہ کہیں منعقد کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے قابل بنیں اور اپنے قدموں کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ مفہوم اصل معنوں میں لفظی اعتبار سے ہے بڑا چھوٹا اور قلیل، لیکن اس کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ جس کو اللہ عقل، فہم اور علم دے تو وہ سوائے اس موضوع کے کسی اور موضوع کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنی وسعت اور اتنی لمبائی چوڑائی اس عنوان اور اس موضوع کے اندر رکھی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اس عمل کو بجا لانے والے کے لیے جو وعدہ فرمایا وہ کسی اور عمل کے بعد نظر آتا ہی نہیں۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فقہاء محدثین ارشاد فرماتے ہیں، جس میں بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ احیاء العلوم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ صبر تمام عبادتوں کی اصل کا نام ہے، یعنی ہر عبادت، ہر نیک کام کی مقبولیت کا دار و مدار صبر پر ہے، اور اگر صبر نہ ہو تو نماز نماز نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، یعنی تمام اعمالوں کی کنجی صبر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، آپ قرآن پڑھیں، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، بلکہ رب کائنات واضح طور پر قرآن میں کہتا ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اور صبر کا جو مفہوم ہے اس کی کتابی تفاسیر بھی موجود ہے اور عملی تفسیر بھی موجود ہے۔ اگر کتابی تفسیر دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث میں کئی ایک مقام پر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یا اپنے محبوب کے ذریعے صبر کے مفہوم کو، صبر کے معنی کو اور صبر کے فوائد کو بیان فرمایا۔ اور اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے لے کر جنگ کربلا تک آپ جب بھی اوراق پلٹ کر دیکھیں گے
تو سوائے صبر کے اور اسلام کی تقویت، اسلام کی مضبوطی اور اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا ہے، آپ پائیں گے کہ سوائے صبر کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن صبر کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی وبا آ پڑی اور اس پر صبر کر لینا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا صبر ہے جسے ہم فطری صبر کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں، تو سوائے صبر کے اب کوئی چارہ ہے بھی نہیں۔ جیسے ایک مصیبت آ پڑی، ایک وبا، ایک بیماری، گھر گر گیا، آگ لگ گئی، بیمار پڑ گئے، معذور ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ اس پر صبر کرنا یہ آپ کی مجبوری ہے۔ مجبوری ایسی کہ اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو صبر کرنا، تو اس صبر میں وہ کمال نہیں بلکہ یہ بھی صبر کے مفہوم میں ہی آتا ہے۔ اصل میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، مجبور نہیں تھے پھر بھی صبر کرنا، اصل معنوں میں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مفہوم ہے، اور اس کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو کربلا کی داستان دیکھیں کہ امام عالی مقام اور جملہ اہل بیت، ان کے پاس کیا کچھ اختیار نہیں تھا، یہ جو مانگتے رب انہیں عطا کر دیتا، یہ جو چاہتے کربلا میں فرشتے لے کر حاضر ہوتے، لیکن اتنا اختیار ہونے کے باوجود بھی آپ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عباس نہر فرات تک پہنچ گئے، نہر فرات تک پہنچ گئے، پانی بھی بھر لیا، اور پانی بھرنے کے بعد پانی کو لبوں سے نہیں لگایا، اور دنیا کو کیا بتایا کہ اگر صبر کی انتہا دیکھنی ہے تو میرے اس عمل کو دیکھ لینا کہ 3 دن کی پیاس، پانی سامنے تھا، چاہتا تو اسے لبوں پر لگا لیتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے پانی کو ترک کر کر یہ بتا دیا کہ صبر مجبوری میں خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر اصل معنوں میں اختیار رہتے ہوئے خاموش رہ لینا، اسے صبر کہتے ہیں۔ یہ حضرت عباس نے نہر فرات پر جا کر اپنے عمل سے اس کی تفسیر بن کر بتائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کربلا میں کیا نہیں تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ نواسے کس کے؟ رسول کے۔ اگر بچپنے میں نئے کپڑوں کی ضد کریں تو فرشتے جنت سے لباس لے کر چلے آئیں، اللہ کے رسول کی پشت پر اگر بیٹھ جائیں تو اللہ کے نبی اپنے سجدے کو طول دے دیں، لیکن اس کے اتنے اختیار ہونے کے بعد بھی آپ جب کربلا کے میدان میں ہیں تو آپ کے عزیز آپ کے سامنے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں، بچے بھوکے بلک رہے ہیں، جنگ کے بعد ہونے والا انجام بھی آپ کو معلوم ہے، چاہتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ مجھے نجات دے دے، اے اللہ مجھے فتح دے دے، لیکن آپ نے محض صبر کیا اور بتایا کہ اصل معنوں میں صبر یہی ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے صبر کو اپنا لینا، یہ صبر کا اصل مفہوم ہے، ورنہ مجبوری آنے پر تو سبھی صبر کرتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ جب مجبوری آ جائے تو پھر صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ بچتا بھی نہیں۔ صبر کا مفہوم صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں دیا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء ہیں، یعنی تمام نبیوں کے سردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں تو سوائے صبر کے اور میرے آقا نے کسی چیز کا سبق نہیں دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صبر کی جو اہمیت بتائی ہے امام الانبیاء نے اپنے کردار سے۔ مکہ میں آپ محض دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے،
ایک خدا کی عبادت کی طرف مائل کرتے تھے، بت پرستی سے باز آنے کی تلقین دلایا کرتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ مان جاؤ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اس رب کی عبادت کرو۔ اس کے عوض میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا کہ کبھی آپ نماز میں ہیں تو آپ پر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی، کبھی آپ کے پیچھے مسخرے لڑکے چھوڑ کر آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کبھی قرض داروں کو آپ کے دروازے پر پہنچایا جاتا تھا، اور پھر نبی کے ساتھ نہیں بلکہ جو نبی کا ہو گیا، نبی کا کلمہ پڑھ چکا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ کبھی انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر آپ پڑھو، آپ کو کہیں بھی ایک لفظ بھی نظر نہیں آئے گا کہ نبی نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر کسی کے لیے بددعا فرمائی ہو، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، کسی کے لیے جنگ میں آپ نے پہل کی ہو۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک مقام پر سوائے صبر کے اور کسی چیز کی تعلیم عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو، اپنے صحابہ کو بھی یہی حکم دیا، اور خود اپنی ذات اور اپنی سیرت پر اسے عملی جامہ پہنا کر امت کو سبق دیا کہ صبر ہر ایک عمل صالح کی کامیابی کا ذریعہ ہے، ہر ایک نیک کام کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مقصد تک پہنچانے اور مقصد کو پانے کے لیے بھی ذریعہ صبر ہے۔ اگر آپ کسی دینی مقصد کے لیے نکلے ہوں، لوگوں کی اصلاح کے لیے، آپ دعوت و تبلیغ کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ میں لوگوں کو حق کی بات بتاؤں، انہیں غلط کاموں سے روکوں، تو قرآن نے بھی آگاہ کر دیا کہ ایسے آدمی کے اندر صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور صبر ہر ایک جگہ کام آتا ہے۔ پہلے اسے سن لیں کہ تبلیغ دین کے لیے صبر کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ قرآن میں ایک سورت نازل فرماتا ہے، پوری سورۃ العصر، جس میں اللہ فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانہ محبوب کی، وقت عصر، عصر کا معنی ہوتا ہے اصل میں وقت کو کہتے ہیں، تو اس کا کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا وہ یوں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت خسارے میں ہے، پورے انسان خسارے میں ہیں، یعنی کہ نقصان میں ہیں، غلطی پر ہیں۔ پھر ان میں سے انسانوں میں سے ایک جماعت کو الگ کیا، فرمایا الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ انسانوں میں وہی کامیاب جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں، وتواصوا بالحق، اور پھر ایمان اور عمل صالح کے بعد وہ حق کی تلقین کرنے والے بنے، یعنی لوگوں تک حق پہنچانے والے بنے، انہیں غلط کاموں سے روکیں اور انہیں اچھائی کا حکم دیں۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر فرمایا کہ وہ جو حق کی تلقین کریں تو پھر وہ صبر بھی اختیار کریں اور صبر کی رغبت لوگوں کو دلائیں۔ یعنی سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایمان کی تکمیل اور ایک ایمان والے کی پہچان اصل صبر کو قرار دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کا جذبہ ہے، تم حق کی دعوت دینے والے ہو، تو تمہارے اندر صبر کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر صبر نہیں تو نہ تمہاری دعوت حق کسی کام کی، نہ تمہارے نیک عمل کسی کام کے، اور نہ دعوی ایمان تمہارا کسی کام کا، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کو اگر طاقت کوئی چیز دیتی ہے اور کامل اگر کوئی چیز بناتی ہے تو وہ صبر ہے۔ اور بندے کے اندر اگر صبر نہیں تو اس کی نماز نہیں، اس کے نیک اعمال نہیں، اور صرف دعوت دین میں نہیں بلکہ ہر جگہ صبر ہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے گھر کی بات لے لیں، لوگ اپنے گھروں کو چلاتے ہیں، کوئی گھر کا مکھیا ہوتا ہے، گھر کا مین ہوتا ہے
والی ہوتا ہے جس کی ذمہ داری پر تمام چیزیں ہیں۔ آپ ان گھروں کا حال دیکھنا کہ جس گھر میں گھر کا مکھیا صابر ہو، گھر کا مکھیا صبر کرنے والا ہو، جذب کرنے والا ہو، باتوں کو درگزر کرنے والا ہو، تو ان گھروں میں کبھی درار نہیں پڑتی، وہ خاندان کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اور جہاں صبر کا مادہ ختم ہو جائے تو بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پر لان تان کرنے کی ان کے اندر عادت پڑ جاتی ہے۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب اللہ کے فرمان کے خلاف جا کر بے صبری کو اختیار کیا جائے اور صبر کو چھوڑ دیا جائے تو سوائے ذلت، رسوائی اور پشیمانی کے بندے کے حق میں کچھ نہیں آتا۔ آپ ہمیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام کی، خود سرکار غریب نواز علیہ رحمہ جب اس ملک میں آئے، اس ملک میں جب آئے تو آپ درویشوں کے ساتھ آئے، تنہا نکلے تھے۔ جس راستے سے گزر ہوا، غریب نواز علیہ رحمہ کے اخلاق اور کردار کو لوگوں نے دیکھا اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ہندوستان جب آئے تو آتے ہی دین کا پرچار نہیں ہوا، جبکہ رسول کی عطا بن کر آئے تھے۔ یہاں آنے کے باوجود آپ کو بے شمار ستایا گیا۔ صرف آپ نے جو 2-3-4 کرامتیں سنی ہیں اتنے پہ ہی بس نہیں کہ آپ کے خیمے ہٹانے کا، آپ پر پانی بند کیا، یہ نہیں، بلکہ جو لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے انہیں اکیلے تنہا گھیر کر اذیت دی جاتی تھی، آپ کے پیچھے بدماش لڑکوں کو چھوڑا جاتا تھا، لیکن ان تمام چیزوں پر آپ نے صبر کیا اور اپنے مقصد کی طرف لگے رہے، اپنے مقصد کی طرف چلتے رہے، یعنی مخالفتوں کا جواب نہیں دیا، ایذا اور طعنہ رسی کا جواب نہیں دیا، اس پر شکر کیا اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہے۔ تو اللہ نے اس صبر کا انعام کیا دیا کہ مختصر سا عرصہ سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں گزارا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں 90 یا 99 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور جس دین کے داعی بن کر آپ آئے تھے اس دین کے پیروکار بن کر انہوں نے اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ ہر ایک محاذ کی کامیابی کے لیے بندے کے لیے صبر لازم ہے، لیکن صبر کب ہے؟ اختیار ہوتے ہوئے صبر کرنا، یہ صبر کا اصل مفہوم ہے۔ مجبوری میں صبر کے علاوہ کوئی راستہ بچتا بھی نہیں، پیر ٹوٹ گئے ہیں، اب چل نہیں سکتے تو سوائے صبر کے اور کیا کرو گے؟ گونگے ہو گئے ہو، بول نہیں سکتے تو اب سوائے صبر کے کیا کرو گے؟ بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے اور یہ نعمتیں چھن گئیں تو سوائے خاموشی اور صبر کے کوئی چارہ بچا نہیں۔ تو صبر کا اصل معنوں میں یہ مفہوم نہیں ہے، صبر کا مفہوم ہے یہ کہ تمہارے پاس تمام تر اختیار ہوں، تم چاہو تو کسی کو زیر کر سکتے ہو، تم چاہو تو کہیں قبضہ کر سکتے ہو، تم چاہو تو کسی کو شکست دے سکتے ہو، اس کے باوجود بھی محض اللہ کے لیے صبر کر لینا، یہ صبر کا اصل مفہوم ہے، یہ صبر کا اصل مفہوم ہے، نہ کہ ہر چیز دور ہو جانے کے بعد صبر کرنا اور پھر کہنا کہ ہم صابر ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یہ ہرگز صبر کا مفہوم نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صبر کی اگر تاریخ پڑھیں تو صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے تاریخ میں کبھی بھی فراموش نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ، ان کی اگر تاریخ پڑھیں تو اس تاریخ میں سب سے پہلے اس تاریخ کی اصل جاننا ضروری ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، یہ ایک صحابی رسول، ان کے خاندان کے ساتھ کفار قریش نے اذیتوں کے وہ پہاڑ توڑے کہ تاریخ میں جب کتابوں میں پڑھا جائے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حضرت عمار یہ شام کے رہنے والے، انہوں نے خواب میں نبی کی آمد کی بشارت سنی، خواب میں دیکھی۔ جب انہوں نے خواب میں نبی کی آمد سن لی، بشارت سن لی، جان لی،
تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا یمن میں، شام میں، اور یہ سفر کر کر مکہ آ گئے۔ مکہ میں آئے تو مکہ میں آنے کے بعد یہ حلیف بنے، یعنی ابو جہل کے باپ نے اور انہی کے گھر والوں نے انہیں اپنا حلیف بنایا، یعنی ان سے صلح کی اور انہیں امان دیا۔ چونکہ مکہ میں ایک ہی قبیلہ تھا، مکہ کی بات کر رہا ہے، صرف شہر مکہ کی۔ عرب تو طرح طرح کے قبیلوں سے بسا ہوا تھا، لیکن جو شہر مکہ ہے، یہ شہر مکہ صرف اور صرف قبیلہ قریش سے آباد تھا، اور یہاں یا تو کوئی قریشی رہ سکتا تھا، یعنی جو قریشی ہو، اسی قبیلے کا رہنے والا ہو، یا پھر کوئی قریش کا حلیف، یعنی قریشی اگر کسی کو امان دے دیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں تو اس کو رہنے کی اجازت تھی، ورنہ مکہ میں کسی غیر قریشی کو نہیں رکھا جاتا تھا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بات تبھی سمجھ آئے گی۔ جو لوگ آ رہے ہیں وہ آ کر بیٹھتے جائیں گے، لیکن جتنے میری طرف دیکھ رہے ہیں وہ میری طرف دیکھو۔ کتنے لوگ، جو بات کہہ رہا تھا کہ مکہ میں سوائے قریشیوں کے، یعنی جو قبیلہ قریش ہمارے آقا کا قبیلہ تھا، اس کے علاوہ کسی اور قبیلے کی رہائش نہیں تھی۔ مکہ کے اطراف میں بسے تھے دوسرے قبائل۔ اگر کسی کو مکہ میں رہنا ہوتا تو اس کے لیے شرط تھی یا تو وہ قریشی ہو یا کسی قریشی کا حلیف، یعنی اس کو وہ قریشی امان دیے ہوئے ہو۔ تو جب حضرت عمار آئے تو ابو جہل کے گھر والوں نے انہیں امان دی، اپنے ساتھ رکھا، لیکن یہ آئے کسی اور مقصد سے، اور مکہ کا حال انہیں معلوم نہیں تھا۔ یہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہی ایک باندی سے نکاح کیا، سمیہ جن کا نام، اور ان سے بیٹے ہوئے یاسر، جن کا پورا نام لیا جاتا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل نے ایمان لانے کی وجہ سے ان پر اتنے ظلم ڈھائے کہ حضرت عمار کے ساتھ جو داستان رقم ہے کہ ابو جہل اور ان بدماشوں نے 4 اونٹ جن کے گلوں میں رسی باندھی، اور رسی باندھنے کے بعد ایک پیر کی رسی ایک اونٹ کے سپرد کر دی، ایک پیر کی رسی دوسرے اونٹ کے سپرد کر دی، ایک ہاتھ کو باندھ کر ایک اونٹ کی طرف اور ایک ہاتھ کو باندھ کر ایک اونٹ کی طرف۔ اب آپ بتاؤ کہ اونٹ کی طاقت کا حال کیا ہے، اور پھر ان اونٹوں کو ہکالا گیا تو حضرت عمار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ ایک پیر ایک جانب، ایک پیر دوسری جانب، آپ کے دونوں ہاتھ اکھڑ گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ وہی آپ کی بیوی کو اتنی اذیت دی جاتی کہ جسم کے نرم اور نازک حصوں پر آگ سے داغا جاتا، اور آگ سے داغنے کے بعد ان سے صرف یہی کہا جاتا کہ تو میرے بتوں کے لیے بھی الہ کا لفظ استعمال کر دے، یعنی ان کو بھی تو واحد کہہ دے، ایک کہہ دے، یہ تمام اذیتیں جو ہم تجھے دے رہے ہیں دینا بند کر دیں گے۔ لیکن ان صبر کے پیکروں نے اور توحید کے سپہ سالاروں نے اپنی جان دے دی، لیکن صبر کے مادے کو ٹوٹنے نہ دیا، اور آپ کی بیوی سمیہ کو بھی داغ لگا لگا کر، اذیتیں دے دے کر آپ کو نیزہ مارا گیا، اور آپ بھی مکہ میں شہید ہوئی۔ اللہ کے نبی جب ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اور ان کے ساتھ اذیتیں ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے فریاد کرتے کہ یا رسول اللہ دیکھیں یہ آپ کے دین کو سچائی سے بجا لانے کا جو ہے ہمیں معاوضہ دینا پڑ رہا ہے، اس پر اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبر کریں، اس صبر کے بعد رب کائنات تمہیں ایک بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ حضرات، یہ وہ لوگ بس میرے نبی کے ان لفظوں کو سنتے اور سننے کے بعد تمام تر مصیبتوں کو بھول جاتے تھے۔ صبر کا اصل مفہوم انہوں نے بتایا۔ اختیار کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ہاں میں نے مان لیا تیرے بت کو، ہاں چھوڑ دے، میں انکار کرتا ہوں اپنے خدا کا، ہاں میں نبی کے دامن سے برگشتہ ہوتا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ تو وہ کفار مکہ انہیں دولت دیتے،
انہیں ثروت دیتے، انہیں اچھا لباس دیتے، اچھا مکان دیتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ صبر کا اصل مفہوم اختیار ہوتے ہوئے اختیاروں کو درکنار کرنا اور صبر کرنا، یہ اصل معنوں میں صبر ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو ایک صحابی رسول ہیں، ان کی پوری تاریخ یوں ہے کہ یہ مکہ میں رہتے تھے، اپنے ماں باپ کے لوتے بیٹے، لوتے، اور ماں باپ پیسے والے تھے، تو اس دور میں 200 درہم کا لباس پہنتے تھے۔ اس دور میں درہم کی قیمت بڑی اعلیٰ تھی، تو 200 درہم کا لباس حضرت مصعب پہنا کرتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے۔ لیکن جب آپ نے رسول پاک پر ایمان لے آیا اور رسول پاک کے دین کے داعی بن گئے، صحابہ کی جماعت میں شریک ہو گئے، تو گھر والوں نے آپ کو ڈرانے کے لیے آپ کو اذیت دی۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا چچا تھا، وہ چچا کہتا ہے آپ کے والدین کو کہ جو لباس اور اچھی فیسلٹی ان کو دی ہے وہ سب چھین لو، چونکہ عیش و عشرت میں رہنے کی عادت ہے، ابھی 4 دن جب یہ عیش و عشرت چھین لی جائے گی تو خود بخود راستے پر آ جائیں گے، خود ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ حضرت مصعب ابن عمیر سے دھیرے دھیرے کر کر وہ تمام سہولتیں گھر والوں نے چھین لی اور آپ کو بغیر سہولت کے چھوڑ دیا، پرانا لباس پہن کر آپ گھوم رہے ہیں۔ چچا نے دیکھا کہ کچھ دن گزریں گے، سدھریں گے، لیکن حضرت مصعب پھر بھلا کہاں پلٹ کر آنے والے تھے کہ جو مصطفیٰ کی آنکھوں سے ایمان کا جام پی لے، پھر بھلا اسے دنیا کی دولت کیا مجبور کر سکتی تھی۔ تو حضرت مصعب نہیں مانے، تو چچا نے دیکھا کہ اب یہ تو مانتے نہیں، اور اذیتیں بڑھا دی، جو کچھ جیب میں ہوتا اسے بھی چھین لیا جاتا۔ حال یہ ہے کہ نبی کریم نے جب آپ کی اذیتوں کو بڑھتا ہوا دیکھا اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا، آپ ہجرت کرنے لگے۔ آپ جب اپنے گھر پہنچے کہ کچھ ساز و سامان اکٹھا کر کر پھر ہجرت کے لیے نکل جاؤں، تو آپ کے والد اور آپ کے چچا نے آپ کے جسم میں جو لباس تھا اسے بھی اتار لیا اور کہا اگر ہماری نہیں مانتا تو جا، یہ وہی مکہ ہے جو تیری خوشبو پر سونگ کر پتہ کر لیتا تھا کہ مصعب جا رہے ہیں، یہ وہی مکہ جو تیرے لباس کو پہننے کی آرزو کرتا تھا، آج تو ان کے سامنے برہنہ ہو کر جا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے جسم کا کپڑا اتار دیا، ایک چادر لپیٹ لی شرمگاہ پر اور اسی حالت میں نکل گئے، لیکن پلٹے نہیں، اور بتا دیا کہ اختیار اتنا تھا کہ بس ایک لفظ کہنا تھا، اے ابا میں تیری بات مانتا ہوں، اے چچا میں تیری بات مانتا ہوں۔ پھر وہی لباس، پھر وہی قیمتی خوشبو اور تمام سہولتیں مجھے دے دی جاتی، لیکن حضرت مصعب نے بھی بتایا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ سب ہوتے ہوئے ترک کر دینا اور صبر کو اختیار کرنا، تب اللہ تمہارے ساتھ ہے، تب اللہ تمہارے ساتھ۔ یہ صبر کا اصل معنوں میں مفہوم ہے۔ آپ چلے گئے اور پھر آپ کی زندگی کیا ہوئی کہ آپ نے ہجرت کی، بڑی مشقت میں زندگی گزاری، اور جب مدینے لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی نے آپ کی آمد کو دیکھا۔ مدینے جب لوٹ کر آئے، جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو میرے نبی رو پڑے انہیں دیکھ کر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہی مصعب ہے کہ ایک وقت جب یہ مکہ میں چلتا تھا تو لوگ اس کے لباس کو، اس کی خوشبو کو دیکھ کر آرزو کرتے تھے، لیکن آج دیکھو کہ میرے عشق نے، میری محبت نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اور حال کیا ہے کہ آپ ٹاٹ کا ایک لباس، بورا، ایک بورے کے ٹاٹ کا لباس آپ اپنے جسم پر ڈالے ہوئے، اور ایک بھیڑ کا چمڑا آپ نے اس سے اپنی سطر چھپائی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ صبر کیا، استقامت کے ساتھ اڑے رہے، تو 1400 سال بعد حضرت مصعب ابن عمیر کا ذکر کرتے ہوئے بڑی بڑی مسنتوں پر بیٹھے ہوئے خطیب اپنے آپ میں فخر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں ان کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ اور آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ ملا کیسے؟ محض صبر کی بنا پر۔ تو اسلام میں، دین میں
صبر کا جو مادہ ہے، صبر کا جو مفہوم ہے، یہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ محض اس کو زبانی کہہ دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس عمل کو، جو کہ سب سے قیمتی یہ عمل ہے صبر، اور اس کے لیے اللہ نے کیا کہا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، یہ کتنا قیمتی ہے اسے سمجھیں۔ آدمی کو اگر اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے تو اخلاق بہتر دوگلائی سے نہیں ہوتا، اخلاق بہتر چہرہ دیکھ کر لوگوں کی واہوائی کرنے سے نہیں ہوتا، اخلاق بہتر ہوتا ہے صبر سے۔ کس سے ہوتا ہے؟ صبر سے ہوتا ہے۔ اور جب آدمی کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی اذیتوں کا اس پر اثر نہیں پڑتا، لوگوں کی تکلیفوں کا اسے برا نہیں لگتا۔ اگر کوئی اسے ستاتا ہے تو وہ صبر کیوں کرتا ہے؟ پلٹ کر جواب وہ بھی دے سکتا تھا، وار وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اصل معنوں میں اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ اسے لگنے لگتا ہے۔ اور کیسے لگتا ہے سنو، یہ مثال دے رہا ہوں، اسے زندگی میں عمل میں لا کر دیکھنا، اگر نہ محسوس ہو تو پھر بتانا۔ آپ کو کسی نے گالی دیا، کسی نے آپ کو گالی بک دیا، آپ پر تہمت لگا دی، اور آپ اس کا جواب دینے کی بجائے آپ خاموش رہے، صبر کر لیا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ صبر کیوں کیا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا اس پر جواب ہوگا کیا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اس نے جو کیا، میں نے جو کیا، ان دونوں عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اسے تو یہ یاد نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن صبر کی بنا پر آپ کو یاد رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گویا صبر جیسا عمل بجا لانے کی بنا پر آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور محض اللہ کے لیے۔ کس لیے معاف کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ میں نے صبر کیا اللہ کے لیے۔ اور حضرات، اگر صبر کی اصل دیکھنی ہے تو حقیقت معنوں میں اور دیگر روایتیں بیان کرنے سے اچھا کربلا اور بعد کربلا کے علاوہ صبر کا مفہوم کہیں نظر آتا ہی نہیں، کہیں نظر نہیں آتا۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ تو صبر تھا، لیکن کربلا کے بعد جو ہوا وہ صبر پر ایک آخری کیل تھی کہ نہ اس سے پہلے ایسا صبر دیکھا گیا اور نہ قیامت تک پھر ایسا صبر دیکھا جائے گا۔ اور وہ صبر کیا تھا؟ بچے کون تھے؟ جنگ کربلا کے بعد اہل بیت میں سے بچا کون تھا؟ صرف امام زین العابدین۔ امام زین العابدین بچے۔ امام زین العابدین مدینہ آ گئے۔ آپ کا نام علی اوسط ہے اصل میں، اور مولا امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ ایک کا نام علی اکبر جو کربلا میں شہید ہو گئے، خود امام زین العابدین جن کا نام علی اوسط جو کربلا میں بچے، اور ایک آخری علی اصغر وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے 6 ماہ کی عمر میں۔ تو علی اوسط جن کا لقب ہے زین العابدین، یعنی عابدوں کی زینت، آپ نے ایسی عبادت کی کہ عبادت آپ پر ناز کرنے لگی۔ عابدوں کی زینت، سجاد آپ کا لقب ہے کہ ہمہ وقت آپ سجدے میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ کا صبر کا حال یہ ہے کہ آپ کربلا سے تنہا بچے اور کہاں آئے؟ مدینہ منورہ۔ کربلا سے لے کر دمشق، اور دمشق سے کوفہ، اور کوفہ سے مدینے تک جو حالات آپ کے ساتھ پیش آئے وہ بالکل تفصیل سے اس کے لیے وقت چاہیے بیان کرنے کو، لیکن وہ ایسے واقعات تھے کہ انسان زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے، اور اگر اس کے بعد پھر اسے اختیار مل جائے تو پوری زندگی بدلے کی آگ میں گزار دیتا ہے کہ مجھے وقت ملے، میرا ٹائم آئے تو پھر دیکھو میں کیسا بدلہ لیتا ہوں، مجھے وقت ملے تو پھر میں کیسے انہیں اذیت دیتا ہوں۔ لیکن امام زین العابدین مدینے آ گئے، مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مختار ثقفی اسے گورنر بنائے تو یہ کوفہ کا گورنر بنا، اور اس نے کوفہ میں رہ کر امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیا۔
جس کو جہاں پایا مارا، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا۔ تو ایک یزیدی بھاگا وہاں سے، کہاں سے؟ کوفہ سے، عراق سے، اور بھاگ کر کہاں آ گیا؟ مدینہ منورہ۔ توجہ کے ساتھ سنو، مدینے میں آ گیا۔ اچھا، مدینے میں امام زین العابدین کا حال کیا ہے؟ وہ تو بھاگا مدینے آ گیا، لیکن یہ بات میں مزہ اور بڑھ جائے گا جب امام زین العابدین میں کا حال مدینے میں کیا تھا۔ جب سے آپ مدینے آئے کربلا کے بعد، ایک تو امام زین العابدین نے پھر پوری زندگی مسکرایا نہیں، کبھی مسکرایا نہیں، مسکراہٹ بھی نہیں آتی تھی آپ کے چہرے پر۔ اور اس کا سبب کہ آپ کربلا کو دیکھ لو کہ جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھانجے اور بھتیجوں کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہو، پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھا ہو، پھر اپنے خیموں کو آگ لگتی دیکھی ہو، پھر اپنی بچیوں کے سر سے چادریں چھنتی دیکھی ہو، پھر بیمار کو بیڑیاں باندھ کر 1900 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلایا گیا ہو، بتاؤ اس کا حال کیا ہوا ہوگا؟ یہ غم تھا، اس غم کی بنا پر کبھی مسکرائے نہیں، لیکن لوگوں کی امداد، مدد اور اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کو بند نہیں کیا۔ درس و نصیحت آپ دیتے تھے۔ امام زین العابدین کا عمل یہ تھا کہ لوگ آپ کے پاس مسائل پوچھنے آتے تو آپ انہیں اپنے گھر میں بٹھا کر مسائل بتایا کرتے تھے۔ پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا آپ نے، پوری زندگی۔ جب کوئی ٹھنڈا پانی پیش کرتا تو آپ رو پڑتے تھے، آپ رو پڑتے اور پانی کو جھنجلا کر چھوڑتے۔ کوئی پوچھتا کہ امام یہ پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا پانی جب بھی میرے جسم پر محسوس ہوتا ہے تو مجھے اپنوں کے کربلا کی پیاس یاد آتی ہے۔ آپ چھوڑ دیتے تھے۔ امام زین العابدین کبھی اگر مدینے کے بازار میں نکلتے تھے تو گوشت فروش، جو گوشت بیچنے والا تھا، وہ امام زین العابدین کو اگر دور سے آتا ہوا دیکھتا تو کیا کرتا تھا کہ دکان پر کپڑا ڈالتا اور دکان کو چھوڑ کر کنارے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو جو گراہک ہوتے تھے وہ تعجب میں پڑتے کہ عجیب بات ہے، ہم تجھ سے گوشت خریدنے آئے اور تو دکان بند کر کر الگ ہٹتا ہے۔ تو وہ گوشت بیچنے والا جواب دیتا تھا کہ دیکھو وہ امام سجاد آ رہا ہے، امام زین العابدین آ رہا ہے۔ تو کہا کیا وجہ ہے، کیا ان کے نزدیک یہ جائز نہیں؟ تو وہ جواب دینے والا، گوشت بیچنے والا کہتا تھا کہ ان کے نزدیک جائز تو ہے، لیکن وہ کٹے ہوئے گوشت کو جب دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو کر گھنٹوں روتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے گوشت دیکھ کر اپنے مجاہدین اور اپنے لخت جگروں کے لاشیں یاد آتے ہیں، تو بس ان کو تکلیف نہ ہو اس لیے ہم اپنی دکان سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اتنے غم میں امام زین العابدین نے زندگی گزاری، اتنے غم میں، لیکن اس کے باوجود بھی صبر، اخلاق اور استقامت دیکھو۔ امام زین العابدین مدینے میں ہیں، مختار ثقفی جب ادھر بدلہ لے رہا ہے یزیدیوں سے تو ایک یزیدی بھاگ کر مدینے آ گیا۔ کہاں آیا؟ مدینے آ گیا، اور مدینے آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ کہیں اور نہیں بلکہ امام زین العابدین کے دروازے پر پہنچا۔ امام زین العابدین اب امام ہے مدینے میں، آپ کا مقام ہے۔ لوگوں نے دیکھا ایک مصیبت زدہ ہے، امام زین العابدین کو بتایا۔ امام زین العابدین نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے خادموں کو کہا جاؤ اس کے لیے اچھے بسترے کا انتظام کرو، اچھے لباس کا انتظام کرو، یہ جب تک رہے اسے اچھا کھلانا اور اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ 3 دنوں تک وہ یزیدی 3 دنوں تک امام زین العابدین کے یہاں پلتا رہا، اسے اچھا کھلایا، اچھا لباس دیا، اس کی مہمان نوازی میں خادم کو مقرر کر دیا۔ جب 3 دن ہوئے اور اسے جانا تھا تو وہ رخصت کی اجازت لینے امام زین العابدین کے پاس آیا اور امام سے فرماتا ہے کہ امام مجھے اجازت دے، مجھے رخصت ہونا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا جا، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے اجازت ہے۔ جب اجازت لے لی، امام زین العابدین نے اجازت دی، لیکن اب وہ آگے بڑھتا نہیں، چلنے کو تیار نہیں۔ امام زین العابدین فرماتے کیا بات ہے، کیا جی نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا جانے کو؟ تو اب وہ انسان تھا اور اسے بھی اس کا ضمیر
ضمیر نے جھنجھوڑا اور کہا اب تو اپنی اصلیت بتا دے کہ تو کون ہے کہ تجھ پر اتنے احسان یہ کیے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین سے وہ کہتا ہے کہ حضور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ ابھی تک تو امام زین العابدین اس کو رخصت کر رہے تھے، اس کو کھلا رہے تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے زخم کو کریدا اور کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام زین العابدین کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرے پر جلال آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں۔ فرمایا حضور جب کربلا کے دن سے پہچانتے ہیں تو یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ پیار کیوں؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار تھا، اور ہم یہاں جو کر رہے ہیں یہ ہمارا کردار ہے۔ یعنی تعلیم کیا دی امام زین العابدین نے؟ تعلیم دی کہ اختیار اب میرے پاس تھا، چاہتا تو اس سے کربلا کا چن چن کر بدلہ لے لیتا، اپنے لوگوں سے بول کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کراتا، اور اس کا بہتا ہوا خون دیکھ کر اپنے کلیجے میں ٹھنڈک پاتا۔ لیکن امام زین العابدین بتا رہے ہیں کہ صبر مصیبت اور مجبوری کا نام نہیں، اختیار ہوتے ہوئے صبر کو اپنا لینا اصل معنوں میں صبر ہے، اصل معنوں میں صبر ہے، اور یہی انسان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ تو سبق کیا ہے یہ صبر کے مفہوم سے؟ کہ رب کائنات کبھی اگر تمہیں ظلم میں، زیادتیوں میں مبتلا کر دے، پھر تمہیں اختیار دے دے، پھر تمہیں منصب دے دے، تو منصب پانے کے بعد اس کا استعمال لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے اس پر صبر کر کر اپنے اخلاق اور بہتر کردار سے لوگوں کا دل جیتنا، یہ اصل معنوں میں اکابروں کا طریقہ ہے۔ اور بدلہ لے لینا یہ پھر حقیقت میں یہ ایمان والا نہیں بلکہ یہ اور قوموں کا طریقہ رہا ہے۔ خود مولائے کائنات نے بتایا، مولائے کائنات ایک پر حاوی تھے، سنا ہے نا یہ واقعہ؟ ایک پہلوان سے لڑ رہا ہے، اسے پٹک دیا، اسے خنجر مارنے والے تھے، جنگ تھی دین کے لیے، لیکن اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا۔ حضرت علی کے منہ پر جب تھوک پڑا تو حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد خنجر اپنا الگ کر دیا اور اس سے اب لڑنا بند کر دیا۔ وہ تعجب میں پڑھ کر کہتا علی مجھ پر سوار تھے، چاہتے تو مار دیتے، پھر کھڑے کیوں ہوئے؟ تو حضرت علی فرماتے ابھی تک جو تیرا مقابلہ تھا مجھ سے وہ محض دین کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا، لیکن جیسے ہی تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اب تیری اور میری جنگ رضائے الہی کے لیے نہیں بچی بلکہ یہ میرے نفس کے لیے ہو گئی۔ اگر میں تجھے مار دیتا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ علی نے دین کے لیے مارا، لوگ کہتے کہ علی کے منہ پر تھوکا تھا اس لیے علی نے مارا۔ اس وقت صبر کرنا کوئی عام بات ہے؟ یہ بتاؤ، آپ غور کرو کہ ایسے موقع پر جب آپ کسی سے لڑ رہے ہو، اس نے آپ کو ایک تھپڑ مار دیا، آپ نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا، آپ نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے، اس نے اسی لڑائی کے دوران ایسی نازیبہ حرکت کی، تھوک دیا، کوئی نازیبہ لفظ بول دیا، تو غصے میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی؟ غصہ اور بڑھتا ہے، اور آدمی آپے سے باہر ہو کر ایک مارنے والا تھا پھر کئی ایک مارتا ہے۔ لیکن مولائے کائنات نے صبر کا اصل مفہوم بتایا، اور کیا کیا کہ جہاں لوگ صبر کو چھوڑ دیتے ہیں، علی نے صبر کو اپنایا اور بتایا کہ یہ صبر ہے، اسی لیے کہ اختیار تھا، میں تیرے سینے پر تھا، تجھے مار سکتا تھا، لیکن مجھے میرے رب کے حکم نے اجازت نہیں دی کہ علی یہ صبر کا موقع ہے، صبر اختیار کرو۔ اور حضرت علی نے اپنے دشمن کو بخشا، چھوڑ دیا محض صبر کرنے کی بنا پر، اور اس وقت صبر کیا جہاں صبر کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے۔ تو بتایا ان اکابرین نے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کا تذکرہ زندہ رکھا ہے،
جو ان کی شان ہر عام و خاص کی زبان پر ہے، گویا اللہ ان کے ساتھ ہے، تو وہ کس عمل کی بنا پر ہوا؟ صبر کی بنا پر۔ اور آج بھی اگر مسلمان صبر کا دامن تھام لیں، صبر جیسے عمل کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تو ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے، ہماری عبادات بہتر ہو جائے، ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے۔ ہمارے اندر خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صبر جیسے متبرک عمل کو آج ہم نے درکنار کر دیا، اور محض ہمارے اندر انا، بغض، حسد، عداوت، نا اتفاقیاں، ان کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہی سبب ہے کہ آج ہم گروہ میں، آج ہم قبائلوں میں بڑھ چکے ہیں، اور ہماری ذلت، ہماری رسوائی یہ کسی سے مخفی نہیں۔ ہر جگہ ایمان والوں کو اگر کامیابی ملی ہے تو صبر کی بنا پر، اور صبر ہی عبادت کو نکھارتی ہے، صبر ہی اخلاق کو نکھارتی ہے، صبر ہی معاشرے کو، گھر کو اور ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ اور اگر صبر نہیں تو سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی، کربلا والوں نے یہ تعلیم دی، بزرگان دین نے یہ تعلیم دی، جن کے ہم پیروکار ہیں۔ اب ہم ان کی تعلیم کو چھوڑ کر اگر اپنی مرضی سے زندگی جئیں تو بتاؤ کیا کامیابی ہے؟ کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں صبر کے لائق بنائے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اور یاد رکھو کہ کامیاب وہ آدمی وہ حق پر رہتے ہوئے صبر کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اختیار رہتے ہوئے صبر کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سمجھ آئی؟ صبر کا مفہوم بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بالکل نہیں ہے کہ جب کچھ نہیں بچا تو پھر کہتے پھرو ان اللہ مع الصابرین، جب سب چلا گیا تو کہتے پھرو ان اللہ مع الصابرین، جب لولے لنگڑے اندھے ہو گئے تو کہتے پھرو ان اللہ مع الصابرین۔ نہیں، اب کچھ بچا نہیں تو صبر کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ صبر وہاں کام آتا ہے جہاں سب کچھ تھا پھر بھی صبر کیا، جہاں اختیار تھا پھر بھی صبر کیا۔ یہ اصل معنوں میں صبر کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صابر بنائے، صبر والوں کی طرز پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا ہے اللہ مجھے بھی، اور جو لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک آخری گزارش ہے آپ لوگوں سے۔